یہ سفیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے، یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں۔ یہ امت تو میرا عزیزو ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے آئی تھی، امت دشمن کہاں سے بن گئی؟ یہ ایک دوسرے کے لیے جذبہ پیار کا جذبہ لے کے آئی تھی۔ یہ امت میرا عزیزو ایک دوسرے کی دشمن کہاں سے بن گئی؟ بھائی بھائی سے ایسی کڑوی بات کر رہا ہے، کلیجے کو چیر کے رکھ رہا ہے، بہنوں نے دروازے پر آنا چھوڑ دیا، پھوپھیوں نے بھتیجوں سے فون کرنے پر حال پوچھنا چھوڑ دیا، خالہ بھانجے کے دروازے پہ ڈر کے نہیں آتی کہ ذلیل کر کے مجھے گھر سے نہ نکال دے، چاچا بھتیجے کو دیکھ کے آنکھ نیچی کر رہا ہے، ماما بھانجے کو دیکھ کے آگ نیچی کر رہا ہے، بھا لگانی ہے عزت کو، آگ لگانی ہے شان و شوکت کو۔ خدائے پاک کی قسم، تیرے ماں کا کنبہ تیرے سے راضی نہیں، تیرے باپ کا کنبہ تیرے سے راضی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، مکے کے در یتیم کو کیا کے منہ دکھائے گا؟ جب آمنہ کا لال رو کے کہے گا اے ظالم، میں تو دشمنوں کو بھی راضی کر کے آیا تو اپنوں کو بھی ناراض کر کے آ گیا۔ خود ہی تو سناتے ہو، وہ عورت جو رحمت عالم علیہ السلام پہ کچرا ڈالا کرتی تھی، اللہ اکبر، اس کی عادت کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ خود ہی تو بتاتے ہو، جس کی گٹھڑی اٹھائی اس نے 3 یا 4 میل تک پاک پیغمبر کو ہر قدم پہ گالیاں دی۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے زبان سے تک نہ کہا۔ جب وہ مائی اپنے مکان کو پہنچ گئی، اس کی گٹھڑی رکھی، اماں جس محمد کو گالیاں دیتی ہے وہی محمد میں ہوں، چیخ نکل گئی، اماں جہان میں تجھے اگر بات کا جواب دیتا تو مجھے رحمت للعالمین کون کہتا؟ ما بعثت العالم، اما میں لانتے برسانے نہیں آیا، انما بعثت العما، اما میں لانتے برسانے نہیں آیا، آمنہ کا لال امت پر رحمت برسانے کے لیے آیا۔ ایک نوجوان نے اپنی ماں کے کپڑوں کو دیکھا، کلمہ نہیں پڑا، ماں کے کرتے میں سوراخ دیکھے، ساتھ والے دروازے کی کنڈی بجائی، کون ہے؟ تیرا بھتیجا۔ چاچے نے کہا پھر آ جا اندر، چاچا کھانا کھا رہا تھا، بھتیجا چاچے کے قدموں سے لپٹ کے رونے لگ گیا، کیوں با خیر تو ہے؟ چاچا تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کرتا، چاچا میں تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کرتا، میرے چاچا آج میں نے ماں کے کپڑوں کی طرف دیکھا، اتنے بڑے سوراخوں میں ماں کا وجود نظر آیا، چاچا تیرے پاس کپڑے کی کمی نہیں، چاچا جان اپنے کندھے والی چادر میری ماں کو دے دیتا کہ میری ماں اپنا وجود ڈھانپ لے۔ چاچے نے اسی وقت تیور بدل دیے، اچھا تجھے چادریں دوں، یہ تو چادریں ختم ہو جائیں گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ چاچا تو ہی تو تھا جب میرے باپ کا جنازہ میرے سامنے پڑا تھا، تو نے گود میں اٹھا کے مجھے سینے سے لگایا تھا اور میرے باپ کے ماتھے پہ پیار کر کے کہا تھا او میرے بھتیجے، آج کے بعد جو چرپائی پہ لیٹا یہ تیرا باپ نہیں، جس نے گود میں تجھے اٹھایا یہ تیرا باپ ہے۔ چاچا آج تو پہلی مرتبہ میں تیرے سے چادر مانگنے آیا، تو نے ایسا کڑوا جواب دیا قبر میں میرے باپ کی روح تڑپ گئی۔ وہ نوجوان چچے کے گھر سے واپس آیا، رحمت والے نبی کے صحابی نے اسے روتا دیکھا، کیا بات ہے؟ سگے چاچے سے بڑی امید لے کے ماں کے لیے کرتا مانگنے گیا تھا، چچے نے انکار کر دیا۔ کس نبی کی امتی ہو؟ اللہ اکبر، دروازے پر ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی، ٹکٹکی باندھ کے حضور کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کی مجلس میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس عورت کے پاس چلے گئے، امی کیا بات ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہنا، آپ نے فرمایا امی کیا بات ہے؟ کہ پھر کہنا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا امی کیا بات ہے؟ کہ پھر کہنا، اماں کیا بات ہے؟ سنائی نہیں دیتا، بار بار پوچھتی ہو، کہ بیٹے تیرے پوچھنے میں مجھے بیٹے کی یاد آ گئی، کہ اماں تجھے دیکھنے میں مجھے میری ماں آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ کیا بات ہے اماں؟ کہنے کے بچے چھوٹا منہ بڑی بات کر رہی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں بول، یہاں تو آ کر جانوروں کو بھی بولنے کی اجازت ہے، انسان تو دور کی بات ہے۔ میرے دربار میں تو اللہ نے میرا دل اتنا نرم بنا دیا کہ جانور اپنا دکھڑا سناتے ہیں، اماں تو انسان ہے۔ کہنے لگی بیٹے میں دکھڑا سنانے نہیں آئی، دل کا ارمان لے کے آئی ہوں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اماں کیا ارمان لے کے آئی؟ کہ بیٹا بڑے دل سے میں نے ایک انسیلا کپڑا سنبھال کے رکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے تو
इजाजत दे मैं अपने हाथों से तेरे लिए कुर्ता बना के लाऊं। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, रो भी रहे, सर भी हिला रहे। अम्मा ठीक है, मैं तेरे कुर्ते का इंतजार करूंगा। बेटे कुर्ता लेना कोई नहीं, मुझे पहन के भी दिखा दे। अम्मा मैं तुझे पहन के भी दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। चंद दिन के बाद कुर्ता लेके मस्जिद नबी के दरवाजे पर आ गई। रहमत वाले नबी खुशी खुशी उठे, अम्मा पहन के दिखाऊं, देखना चाहती है क्या जी। साहबा के जुम्मट में खड़े हो गए, पेवंद वाला 12 पेवंद वाला कुर्ता उतारा। अल्लाह गनी, ये कुर्ता कभी 12 पेवंद वाला होता, कभी 17 पेवंद वाला कुर्ता होता। किस वक्त इसकी निशानदेही तब हुई जब आमना का लाल मक्के का दुर्यतीम सोना नजपाल नबी दुनिया से रुखसत हो गए। अम्मा आयशा ने गोद में से सर उठाया, अम्मा आयशा ने चरपाई पे नबी पाक का सर रखा, दरवाजे पर गई, हुजरे मुबारक के पर्दा हटाया। बिलाल जी अम्मा जान मेरे पास आ जा। अम्मा आयशा ने रो के दिखाया। बिलाल कहने लगे अम्मा क्या हुआ? मिंबर पे बजा कर ऐलान कर दे, नबी के मिंबर के पास खड़े होकर ऐलान कर दे मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गया, सारी नबी की उम्मत यतीम हो गई है। इतने में हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, दो नबी की बीवियां आ गई। अल्लाह अकबर। एक ने हुजूर के सीने पर हाथ रखा और यूं करके सीने मुबारक को हिलाया और उम्मे सलमा कहने लगी अल्लाह के नबी हमें किसके हवाले छोड़ के चले गए? अम्मा उम्मे सलमा कहती मैंने सिर्फ यूं करके हाथ लगाया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कई मरतबा मैंने गुस्ल किया, कई मरतबा मैंने वुज़ू किया, इस हाथ से कई मरतबा मैंने कपड़े धोए, साथ से कई मरतबा मेरे बर्तन में मौत आ गई, साथ की हथेली से नबूवत वाली खुशबू खत्म ना हुई। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यूं करके चादर जो हुजूर ने आखिरी वक्त में अपने ऊपर ली थी, चादर के भी क्या कहने। अल्लाह अकबर। एक चादर हुजूर ने बेटी फातिमा को दी, एक चादर हुजूर ने बेटी ज़ैनब को दी। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को निकाह के वक्त चादर दी। पता है वो चादर उसमें कोई गोटी का काम नहीं हुआ था, कोई तिल्ले का उस चादर पे काम नहीं हुआ था। यूं करके पैगंबर ने चादर को खोल के देखा, 16 पेवंद कपड़े के 17वां चमड़े का लगा हुआ था। बेटी की रुखसती के वक्त हजरत अली के भाई अकील दरवाजे पे रुखसती लेने के लिए खड़े हैं। हजरत अली फातिमा की डोली के लिए लेने के लिए दरवाजे पर आए। हुजूर ने 17 पेवंद वाली चादर सैयदा के सर पे डाली और सैयदा को अपनी बाहों में लेकर सीने से लगाया। इतना रोए, इतना रोए, सैयदा उस फरमाने लगी, अर्ज करने लगी अब्बा क्या बात है? बेटी आज 17 पेवंद वाली चादर देते तेरे सर के ऊपर मोहम्मद के हाथ कांपने लग गए, लेकिन मेरी बेटी परेशान ना हो, 17 पेवंद वाली चादर आज ले ले, वादा करता हूँ कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारी का ताज मैं तुम्हें हाथों से बनाऊंगा। एक चादर रहमत वाले नबी ने सैयदा ज़ैनब को दी जब मक्के पाक से दुख की मारी आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब मदीने में हुजूर के आगे गाल कर दिया, रहमत वाले नबी ने बेटी की गाल पे हाथ फेरा। ए ज़ैनब क्या हुआ? तुझे निशान नजर नहीं आते? अल्लाह अकबर। तू तो मुझे मक्के छोड़ के आ गया था, अल्लाह का दीन कब अल्लाह के दीन को संभाल कर संभालते मुझे मक्के वालों ने ऊपर थप्पड़ भी मारा है। कौन ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसी दुखों में दुनिया से चली गई। हुजूर हुजरे मुबारक के पास आए, सैयदा ज़ैनब को देखा, कौन मेरी बेटी को गुस्ल देगा? या रसूलल्लाह मैं दूंगी, या रसूलल्लाह मैं दूंगी। फरमाया गुस्ल देने की इजाजत है, कफन देने की इजाजत कोई नहीं। बार बार सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुस्ल देने वाली जगह पे आते, मेरी बेटी को गुस्ल दे दिया, अभी दे दिया जा रहा है, फिर दोबारा तशरीफ लाए, दीजिए या रसूलल्लाह मेरी बेटी को गुस्ल दे दिया, ये अभी दिया जा रहा है। फिर आवाज अल्लाह के पाक पैगंबर आपकी बेटी को गुस्ल दे दिया। हुजूर अलैहि सलाम गए, फरमाया अभी ठहर जाओ, मैं कफन खुद लेके आ रहा हूँ। तो से वालों तुमने अपनी बेटी के जो है इसका जोड़ा अपने हाथों में देखा होगा, मेरे बड़े बड़े बापों को देखा बच्ची के कपड़े थैले में भर के ले आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस हौसले वाले बाप को क्या वो दिखाओगे जो बेटी का कफन लेके आ रहा था? हुजूर अलैहि सलाम जल्दी से हुजूर पाक में तशरीफ ले गए।
جبے مبارک والی چادر اتار کر تہبت کی جگہ باندھ لی، تہبت والی چادر اتار کر لپیٹ کے سیدہ زینب کے پاس تشریف لے آئے، دروازہ بجایا، اندر ہاتھ کر کے چادر پکڑائی، کہا میری بیٹی کو یہ چادر دے دو۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ زینب کو اس چادر میں کفن دے دیا گیا، حضور علیہ السلام بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے آئے، کہ بیٹی میرا باپ تجھے جہیز تو نہیں دے سکا لیکن کفن ایسا دے دیا، دنیا کے سارے ریشم کے کپڑے تیرے باپ کی کفن، تیری باپ کی چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دنیا والوں اللہ اکبر، کوئی اپنی بچی کو، کوئی اپنے بچے کو، کوئی اپنے عزیز کو کفن دے گا، اس پہ مجھ کو عمر لگا کے دے گا۔ جو محمد نے بیٹی زینب کو کفن دیا، ابھی ابھی یہ کفن محمد کے وجود سے لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کر کے حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک سینہ مبارک سے چادر نیچے کی، 1 2 3 4 5 6 7، تم نے سلمہ نے کوڑی ماری، حفصہ یہ گنتی گننے کا وقت نہیں ہے، امت یتیم ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اما حفصہ کہنے لگی میں گنتی نہیں گن رہی، رسول اللہ کے مبارک برکت والے کرتے پر قیمت گن رہی ہوں۔ جب قیمت گنے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا او لوگو، او نبی کے یارو، نبی کے غلاموں، جاؤ توسے والوں کو پیغام دے دو، کپڑے لگتے برکت مغارت نہ کرنا، اس نبی کے امتی ہو، آخری وقت میں جو کرتا پہن کے گیا اس کرتے پر بھی 12 قیمت لگے ہوئے تھے۔ آج انسان کی زندگی کا معیار ہی کپڑا ہے، ہاتھ میں گھڑی ہو، موبائل ہاتھ کے اندر ہو، کپڑا میرا عزیزو کاٹن والا لش پر سلکی کپڑا پہنو، کہتا میرا معیار ہے۔ جس نے اپنی زندگی کا معیار، اپنی عزت کا معیار سمجھا، اس سے بڑا بے قیمت آدمی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈر ڈر کے قدم رکھتا زندگی گزار کے آیا ہو۔ باقی میرے بھائی یہ سارے دنیا کے سودے ہیں۔ اللہ غنی کرتا لے کے آئی، اماں نے حضور علیہ السلام کے سامنے کرتا کیا، بھائی میں تجھے پہن کے دکھاؤ، ابو بکر عمر ادھر آ جاؤ، میرے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ۔ قیمت والا کرتا اتارا، نیا کرتا پہن لیا حضور علیہ السلام کے اماں کے سامنے، اماں بتا کیسا لگ رہا ہوں۔ اماں بھی بڑی سیاڑی تھی، اگر کہتی کرتا بڑا سونا لگ رہا ہے تو کرتے کا شان زیادہ ہو جاتا، پہننے والے کا شان کم ہو جاتا۔ کتنی سیاڑی ماں تھی تو بڑی کتنی عقل والی بات کر کے چلی گئی کہ محمد جب تک میرے ہاتھوں میں تھا یہ کپڑا بے قیمتی تھا، یہ کپڑا تیرے وجود کے ساتھ لگ گیا، یہ کپڑا بھی زمین آسمان سے اونچا ہو گیا۔ وہ دعائیں دے کے گئی، حضور نے اسے بھی دعائیں دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے تم نے بہن کو ریڈی والے کے ساتھ میں آیا تھا، تم نے بہن کو پرچور والے کے ساتھ میں آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بھائی جب تیری بیٹی کی شادی ہو، تیری بہن تیری بیٹی کے لیے جوڑے لے کے آئے، یوں نہ کر کے یوں نہ پھینک دیا کر، بلکہ سر پہ اٹھا کے کمرے میں چلا جایا کر، یا اللہ شادی کے دنوں کی بلکہ سر پہ اٹھا کے کمرے میں چلا جایا کر، یا اللہ شادی کے دنوں کی لاج رکھنا، بہن جوڑا لے کے آئی ہے، یا اللہ لاج رکھنا، بہن جوڑا لے کے آئی ہے، 2,000 کے جوڑوں کو لات مار دے، بہن جو 600 روپے کا جوڑا لے کے آئی ہے، خدائے پاک کی قسم پہن کر دکھا، دنیا کہے گی پتہ نہیں کہاں سے کپڑا لایا، لیکن عرش والا کہے گا اس کپڑے میں جو بہن نے دیا پہن کے بڑا سونا لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نبی کی امتی ہو تمہارا، میرا نبی دل توڑنے کے لیے نہیں آیا، دل جوڑنے کے لیے آیا۔ خدا نے امیر دے دی، غریبوں کی دعوت قبول کیا کرو۔ ہاں میرے عزیزوں، امیروں کی کوٹھیوں میں بیٹھنے سے بہتر غریبوں کی جھوپڑی میں بیٹھ جایا کرو، کیونکہ سرکار مدینہ روح القلب وسیلہ مدینہ میں سب سے پہلے جمع کے مہمان بنے، غریب صحابی کے مہمان بنے، کس صحابی کے مہمان بنے، بارش آیا کرتی تھی اس کی چھت بھی ٹپک جایا کرتی تھی۔ تیسرا موضوع باتوں کے اندر آ گیا، کہے بغیر نہیں رہوں گا، جب طلع البدر علینا
من سنیۃ الوداع بدأ الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع کی صدائیں بلند ہونے لگی. اب ایوب انصاری گھر کے کونے میں آ کے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے. بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں, ہائے تیرے غم مجھے لگ جائے. کہاں چلی گئی وہ پاک بیویاں جو اپنے شوہروں کے غم کو دور کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر. کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو اپنے شوہر کو کہتی تھی کیوں رو رہا ہے میں ہوں نا, اللہ کرے تیرے آنسو مجھے مل جائے, میری خوشی تجھے مل جائے, اللہ کرے تیری بیماریاں مجھے مل جائے, میری صحت اللہ کرے تجھے مل جائے. لیکن میرے عزیزو آج بندہ مر رہا ہے بیوی کی کڑوی زبان کی وجہ سے مر رہا ہے. اللہ کے واسطے التخاب بچہ کرو, التخاب بچہ کرو تو اپنے محمد کی امت بنانی ہے, نسل چلانی ہے. تمہاری اولاد کے اندر عزت آ گئی, تمہاری عزت بچ جائے گی. تمہاری اولاد کا بیڑا غرق ہو گیا, خدا کی قسم تمہاری عزتوں کا گھروں سے جنازہ نکل جائے گا. بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں, کیا وجہ بنی ہے تیرے چہرے کی ہنسی کہاں چلی گئی؟ تیری میری بیوی نے بھی گھر میں پوچھا کیوں چہرہ لٹکا کے آیا ہے؟ ہمیں روٹی نہیں چاہیے, کپڑا نہیں چاہیے, ہمیں تو تیری زندگی کا ساتھ چاہیے. اتنا بڑا بندے کا میری بہن ہو کر سن لیے, اتنا بڑا اتنے بول سے کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے. تیرے لیے تو صبح گیا تھا, شام کو آیا, پتہ نہیں کہاں کہاں کھپ کے آیا, کہاں کہاں دھکے کھا کے آیا. انتظام میرے ڈنڈے مار کے ریڑھی پرے کر دی. دکان والے نے کہا یہاں نہ کھڑی کر, اسے بھوک لگی, خدائے پاک کی قسم چنے کھا کے گزارا کر لیا. اسے پیاس لگی, مسجد میں آ کے ٹوٹیوں سے پانی پی کے چلا گیا. دیکھ تو صحیح اس کے کپڑوں کی حالت, دیکھ تو صحیح اس کے چہرے کی حالت. پھر بھی کہتی ہے تو نے بچوں کے لیے کیا کیا؟ کولو کے بیل کی طرح خدا کی قسم حد میں جو دیا, کولو کے بیل کی طرح اس نے اپنی زندگی کو بنا لیا. اور دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو پیغام دے کے جا رہا ہے, میرے بچوں 4 بچے تھے, میں نے سوچا تھا بیٹھ کے کھاؤں گا, لیکن یہ مقدروں کی بات ہوتی ہے. نصیبوں والا باپ ہوتا ہے جسے اولاد کی ہاتھ کی حلال کی کمائی مل جاتی ہے. ورنہ میرے عزیزوں اپنے لوگوں کو خدا کی قسم بے گور و کفن پڑے دیکھا. اللہ اکبر, عیدی سینٹر والوں کا کفن آیا, 4 بیٹے ملازم ہیں, ایک بیٹی کی کمائی سے باپ کے لیے کفن نہیں آیا. سلوی صاحب